آپ کے شوہر سارا سال مجھ سے محبت سے پیش آئے اور مجھے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، اب میں انہی کے ساتھ خیانت کروں؟ تم سے محبت سے پیش آنے میں میں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں آپ کا اور آپ کے شوہر کا ممنون و مشکور ہوں، لیکن کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی محبتوں کا صلہ گناہ اور خیانت کی صورت میں دوں؟ تم میرے احسان مند ہو اور تمہیں میری محبتوں کا صلہ دینا ہوگا، اور بحیثیت غلام کے تم مجبور ہو میری اطاعت کرو۔ میرے اور تمہارے سوا اس راز سے کوئی باخبر نہیں ہوگا۔ اور خدا کی نگاہوں سے خود کو کیسے چھپائیں گے؟ اچھا تو تمہیں خداؤں سے خوفزدہ ہو، نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی، مجھے معاف کر دینا امون بزرگ۔ مجھے خوف اس خدا کا ہے جو حاضر ناظر اور قادر ہے، اس دھاتی مجسمے کا خوف حماقت و نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ کچھ بھی ہو میں آپ کے حکم کی اطاعت وہیں تک کروں گا جہاں تک حکم خدا پامال نہ ہو، بس۔ دروازے کی جانب بھاگو۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تم اطاعت کرنے پر مجبور ہو۔ اے امون بزرگ، اگر میں یوزاسیف کو حاصل کر لوں تو بیش قیمت ہدیے اور نذرانے آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں گی۔ میرا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میری مدد فرما، میں اسے چاہتی ہوں، وہ میری ملکیت ہے، میرا زر خرید غلام ہے، کچھ ایسا کر کے وہ میرے حکم کا تابع ہو جائے۔ کیا ہوا بانو حضور؟ یہ وقت آمون کے آرام کا ہے، اتنی رات گئے، ان کے آرام میں کسی طرح بھی مخل ہونا مناسب نہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اگر آپ کی دعا سے میری حاجت روا ہو گئی تو میں آپ کی اور آمون کی خدمت میں قیمتی نذرانے پیش کروں گی۔ مگر یہ دعا تو آمون سے صبح بھی کی جا سکتی ہے۔ میں آمون کو امانتاً لیے جا رہی ہوں، میں آج رات اس سے راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں۔ معلوم نہیں کیوں آمون میری مدد نہیں کرتا، کیا میں اس کے معبد کی دیوی نہیں ہوں؟ مانو حضور، اگر آمون کی کرم نوازی نہ ہوتی تو آپ اتنی عزت و اکرام کی حامل نہ ہوتی۔ یہ آمون ہی ہے جس نے آپ کو تمام زنان مصر پر برتری اور تمام ساکنان قصر پر سروری عطا کی ہے۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ کون سی برتری، کیسی سروری؟ اس نے تو مجھے ایک زر خرید غلام کے سامنے اتنا حقیر کرتی ہے جیسے کوئی کوڑی یا جزامی ہوں کہ جس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں۔ زنانے مصر اور ساکنان قصر پر برتری اور سروری، مجھے تو بس اس عبرانی غلام پر سروری عطا کر دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تعجب ہے، آپ کیوں خود کو اس قدر بے بس و لاچار ظاہر کر رہی ہیں؟ آپ اس قصر کی بانو اور یوزار صف کے مالک و مختار ہیں۔ ایک مالک اپنے غلام کے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ بجائے محبت کی بھیک مانگنے کے آپ اپنے اقتدار و اختیار کو کیوں بروئے کار نہیں لاتی؟ واقعی غلام کی محبت میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، میں اس کی متمنی ہوں،
جو بے شک میرے اپنے دائرہ اختیار میں ہے اور اس میں حکم عدولی کی ضرورت بھی نہیں۔ اے آمون بزرگ، اس عبرانی غلام کے اصول میں میری مدد فرما۔ اگر تو مجھ پر یہ کرم کر کے مجھے یوزارسیف تک پہنچا دے تو میں سینکڑوں سکے معبد آمون کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کروں گی۔ اس کمرے کو بہترین طرز پر مزین کر کے مجھے خبر کرو۔ ستینہ، پھوپھی ذات ستینہ، ستینہ، کیسن کی آواز آپ کے آرام میں خلل پیدا کر رہی ہے بانو حضور؟ نہیں، یہاں سے گزر رہی تھی کہ کیسین کی رونے کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہا ہے؟ معلوم نہیں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور لباس بھی خشک ہے، پھر بھی معلوم نہیں کیوں اس قدر رو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، چند روز پہلے ہی جناب یوزاسیف نے کیسین کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ ایک دم چپ ہو کر ہنسنے لگا۔ یوزارسیف کا دست مسیحائی سبھی کے لیے آرام بخش ہے۔ آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شاید کسین کی طرح میری نیند بھی اڑ گئی ہے۔ یوزارسیف کو یہاں بلاؤ اور جب وہ آ جائے تو ساتوں دروازوں کو بند کر دینا۔ تاما اور تیامینی اور دیگر غلاموں کنیزوں کو بھی یہاں سے دور ہٹا دو۔ بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ آپ چلیے، میں آتا ہوں۔ میں 7 دروازے والی راہداری کے پاس آپ کی منتظر کھڑی ہوں۔
खुदाया मुझे तन्हा मत छोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अब क्या हुआ इसे सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा। शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतजिर है। क्या हुआ, ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और ही है, या शायद इसकी पाक और लतीफ रूह किसी नागवार वाक़े की खबर दे रही है। क्या कोई हादसा रूनुमा होने वाला है? क्या कैसिन इसी वाक़े की वजह से बेचैन है? ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। बानो जुलेखा का हुक्म है। दरूद बर बानो जुलेखा। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक इताअत में कोई कमी देखी है आपने? आज भी तुम्हें अताअत करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूं। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूं। आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी अताअत करूंगा, लेकिन अताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया। अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखती हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ और करम और इनायत का एहसानमंद हूँ।
میں نے خود کو عزت کی بلندی سے ذلت کی پستی میں گرا ڈالا صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے، اور اب میں دستبردار ہونے والی نہیں۔ میں اپنی عصمت اور نجابت کے گوہر کو ان عارضی عیش و عشرت سے نہیں بدلوں گا۔ میرے اور تمہارے سوا اس راز سے کوئی باخبر نہیں ہوگا۔ اور خدا کی نگاہوں سے خود کو کیسے چھپائیں گے؟ اچھا تو تمہیں خداؤں سے خوفزدہ ہو، مجھے بھی اس سے حیا آ رہی، اس میں کون سی مشکل ہے؟ میں تمہاری نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی، مجھے معاف کر دینا امون بزرگ، اب وہ ہمارے گناہ کا شاہد نہیں ہے۔ مجھے خوف اس خدا کا ہے جو حاضر ناظر اور قادر ہے۔ اس دھاتی مجسمے کا خوف حماقت و نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ تم مجھے احمق و نادان کہہ رہے ہو؟ تم جیسے سینکڑوں کو تو میں اپنی ٹھوکر پہ رکھتی ہوں، تم تو میرے گھوڑوں کی غلاظت تک صاف کرنے کے قابل نہیں، اور آمون بزرگ کی اطاعت کو حماقت کی علامت سمجھتے ہو؟ میں تمہیں حکم دیتی ہوں اور تم مجبور ہو کہ میری اطاعت کرو، ورنہ میں تمہیں یہی دفن کر دوں گی۔ کچھ بھی ہو، میں آپ کے حکم کی اطاعت وہیں تک کروں گا جہاں تک حکم خدا پامال نہ ہو، بس۔ آپ جیسوں سے نپٹنے کے لیے تنبیہ اور مقابلہ ہی بہترین راہ حل ہے۔ سخت سزا ہی عزیز شہوت کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے۔ اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے ہے، ہم نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ زلیخا جیسوں سے تنبیہ اور مقابلے سے اجتناب کرو، کیونکہ اگلے ہی چند لمحوں بعد وہ کہے گی کہ چونکہ یوسف نے دیکھا کہ اس کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو زبردستی پر اتر آئے، اور اس وقت تم جرم کے مرتکب قرار پاؤ گے۔ وہ شیطانی امازگاہ سے دروازے کی طرف بھاگو۔ اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے، دروازے کی جانب بھاگو۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تم اطاعت کرنے پر مجبور ہو۔ یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو وضاحت طلب ہے۔ سن رہا ہوں، کیا کوئی کچھ بتائے گا؟ واہ ہو ہم پر، ہماری محبتوں کا یہ صلہ ہے۔ دیکھ رہے ہو آپ کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ جو آپ کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہو، اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ لیکن یہ بانو زلیخا تھی جو مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے خود دیکھا کہ یوسف غلط ارادے سے بانو زلیخا کے کمرے میں داخل ہوا۔ علی جناب، میں جانتا ہوں کوئی بھی دلیل لے آؤں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہاں تو بات آپ کے ناموس کے تحفظ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے، کسی اور میں بھی بانو زلیخا کے خلاف شہادت دینے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے ان کے غصے کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں۔ میرے غصے کو مزید ہوا مت دو،
अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्जाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा के कोई गवाह नहीं। तुम जुलेखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाह देने की जुर्रत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसरिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। युजार सीफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा शाहिद है। कहाँ है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो न मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और न ही बानुको की दुश्मनी करे। वो तोते की तरह फर फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे ये रिश्तेदार भी बानो जुलेखा का है। यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी इन तमाम तर खिदमात की खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहें कि लेकर आए। दुरूद बराली जनाब पोटीफार। ये रही मेरी फूफीजा सकीना और ये है कसी। कहो कि गवाही दे। कैसीन, कलाम करो। जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कैसीन, कलाम करो।
باحکم خالق یکتا اس کا کلام بیان کرتا ہوں. اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو بے گناہ اور یوسف گناہ گار ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو قصوروار اور یوسف بے گناہ ہے. تم نے کس طرح بات کی میرے بچے؟ اپنے آنسوؤں سے مجھے فریب دینا چاہتی تھی؟ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، اور تمہارا مکر بڑا مکر ہے. میں نے تم پر جو تہمت لگائی اس کی بابت معافی چاہتا ہوں. امید ہے کہ تم مجھے اور زلیخا کو معاف کر دو گے اور اس ماجرے کو ہمیشہ کے لیے اسی حراس میں رکھو گے. کسی اور کو بھی اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے اس واقعے کو بیان کیا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا. اب جاؤ. کیا ہوا تھا وہاں؟ ایک بچہ قسیم ستینہ کا بیٹا، وہ بول اٹھا اور تمام واقعہ کھول کر رکھ دیا. کیا ایک نوزائیدہ بچہ بول سکتا ہے؟ لیکن وہ بولنے لگا. آخر یہ کیسے ہوا؟ بس مجھے بھی نہیں معلوم. یوزرسیف نے اسے کہا اور وہ بات کرنے لگا. اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ بچے نے کہا کہ میں بحکم خداوند یکتا کلام کر رہا ہوں. یہ تو جادو ہے. اگر اس میں حقیقت بھی ہو تب بھی یہ جادو سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یوزرسیف نے نہ صرف ساقینین قصر پر بلکہ اس بچے پر بھی جادو کر دیا. کسی کو میرے خلاف شہادت دینے کی جرت نہ تھی سوائے اس بچے کے. یہ تو جادوگری ہے. یہ زرسیف ایک جادوگر ہے اور اس کو سزا. بس کرے کاری ماما. کیا یہ دروازے مکفل نہ تھے؟ پھر وہ کیسے بھاگا؟ حیرانی تو یہی ہے، اس نے ان دروازوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا مگر دروازے کھلتے چلے گئے. خود بخود؟ میں نے نہیں کہا کہ وہ ایک جادوگر ہے. جادوگر نہیں، میں نے اسے بچپن سے پال کر بڑا کیا. وہ کسی جادوگر اور ساحر کے پاس نہیں گئے. تو پھر یہ دروازہ، یہ بچہ، اصل میں یوزرسیف کون ہے؟ سکینہ، ستینہ، میرے لائق کوئی حکم ہے علی جناب؟ تم نے کیسے بات کی؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا.
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आना हुआ था? मैं मिनफीस से बानो जुलेखा से मुलाकात के लिए आई थी। मुझे मालूम ना था ये वाकया पेश आ जाएगा, वगरना हरगिज ना आती। तुम अपनी मामूजात जुलेखा से मिलने आई हो, इसमें क्या कबाहत है? बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मशकूर हूं। अगर तुम लोग ना होते तो जुलेखा के फरेब में आकर एक शरीफ और मासूम जवान की खून से मेरे हाथ रंग जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस तरह बात की। 6 माह के बच्चे ने गवाही दी। 6 माह के बच्चे ने बात की? मैंने अपने कानों से सुना। अगर ये खबर तमाम जगह फैल गई तो क्या करेंगे? सुना है कि काफी अरसे से जुलेखा उसके पीछे लगी हुई थी। मैंने खुद कस्र में देखा। जब मैंने युजारसिफ से मुतालिक बात की तो जुलेखा बहुत नाराज हुई और महफिल से उठकर चली गई। पूरे शहर में उसके ताल्लुक से मुतालिक बातें हो रही हैं। कहाँ इतना गुरूर और घुमंड था कि किसी मर्द को खातिर में नहीं लाती थी, और कहाँ खुद को एक गुलाम के कदमों में घिरा डाला। हमसारे आमून और मिस्र के खुदाए अजीम और माबद की देवी खुद एक गुलाम की असीर हो गई, और वो भी एक बेगाने भेड़े चराने वाले गुलाम की। ये तो बड़ी शर्म की बात है। कायने आज़म माली जनाब आखमहू को भी इस वाक़े से बाखबर होना चाहिए। जुलेखा और पुतीफार को इतनी आसानी से इस वाक़े से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा की इज्जत व वक़ार अब इस वाक़े पर मुनहसर है। क्या बताया नहीं था कि मैं तन्हा रहना चाहता हूं? दफा हो जाओ।